ترکی کے صدر غیر ملکی دورے پر تھے کہ اچانک ان کے کان میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ چاہتے تو وہیں کسی غیر ملکی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکتے تھے، لیکن اس کے الٹ انہوں نے اپنے اس دورے کو مختصر کیا اور واپس اپنے ملک ترکی لوٹ آئے۔ اپنی یونیورسٹی سے جڑے ہسپتال میں داخل ہو گئے، وہیں ان کا معائنہ ہوا اور ڈاکٹروں نے چند روز آرام کا مشورہ دیتے ہوئے یونیورسٹی ہسپتال میں ہی داخل کر لیا۔ ان 4 روز میں انہوں نے مختلف موضوعات پر 2 سے زائد کتابیں پڑھ ڈالی۔ اسی دوران اہم سرکاری اجلاس ہونا تھا جس میں آرمی چیف، وزیر اعظم اور صدر کو شریک ہونا تھا۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے الٹ وہ یونیورسٹی ہسپتال کے اپنے کمرے سے نکلے، اجلاس میں شرکت کی اور واپس ہسپتال آ گئے۔ انہوں نے علاج معالجے کا خرچہ اپنی جیب سے ادا کیا اور 4 دن بعد حسب معمول اپنے سرکاری کاموں میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ترکی کے شہر غازی انتبیب میں ایک دھماکے میں چند فوجیوں سمیت کچھ عام شہری بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اگلے ہی دن اپوزیشن لیڈر، دوسری جماعتوں کے رہنما، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور سپیکر سب اکٹھے ایک ہی جہاز میں بیٹھ کر جائے حادثہ پر پہنچے اور ان سب نے مل کر نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وہاں جب بھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے وضاحت، بیان اور حکمت عملی کے بارے میں لاہ عمل کا اعلان ترکی کے صدر یا وزیر اعظم خود کرتے ہیں اور عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ میں نے اپنے ترک دوست سے پوچھا کہ ترکی میں بھی بم دھماکے ہوتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ترکی مسلسل ترقی کر رہا ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور ہر روز ترقی کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ آخر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ شام، عراق، ایران، یونان سمیت ترکی کے ہمسایہ ممالک میں کشمکش اور چپکلش موجود ہے، جس کا اثر بالواسطہ ترکی پر بھی پڑتا ہے۔ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع یہ ملک آج بھی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے، لیکن حیرت ہے کہ اس ملک میں پھر بھی سیاسی، معاشی، سماجی غرض ہر شعبے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ میرا ترک دوست مسکرایا اور اس نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ترکی کو بھی دیگر ممالک کی طرح مختلف چیلنج درپیش ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری معیشت بہتر ہے اور روز بروز ترقی کر رہی ہے۔ دراصل 1980 اور 90 کی دہائی تک ترکی کا حال بھی آپ کے ملک پاکستان سے کوئی مختلف نہیں تھا۔ معیشت، سیاست، معاشرت، صحت، تعلیم، ہر شعبہ روبہ زوال تھا اور بہتری کے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پھر 2 چیزوں نے ترکی میں معجزہ کر دکھایا۔ ایک، ترکی میں تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی، سب سے زیادہ بجٹ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص کیا گیا، اور دوسرا، ترک عوام اور معاشرے میں ملک اور وطن کی بہتری اور ترقی کا احساس اجاگر کیا گیا۔ اس احساس نے حب الوطنی کے جذبات کو ابھارا اور ہمارا معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگا۔ حکومت نے معیشت کو سنبھالا، تاجروں، سرمایہ کاروں اور کاروباری حضرات کو اعتماد میں لے کر اپنی نئی حکمت عملی بنائی۔ تعلیم، عوامی شعور اور اقتصادی بہتری نے ترکی کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا، جس کا سفر اب بھی جاری ہے۔ ترک عوام اچھے اور برے کی تمیز کر چکے ہیں، کون ملک کے لیے بہتر سوچ رہا ہے اور کون ملک کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی اور محدود مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ لوگ یہ سب جان چکے ہیں۔ لوگوں کو علم ہے کہ فلاں شخص محب وطن اور فلاں شخص خود غرض اور اقتدار و مال کا پجاری ہے، لہٰذا وہ ووٹ سوچ سمجھ کر دیتے ہیں، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے۔ یہی ترکی کی ترقی کا راز ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیگر مسائل پر بھی ترکی قابو پا لے گا۔ انشاءاللہ ضرور، میں نے بھی جواب میں کہا اور سوچا کہ واقعی جس قوم کے افراد کو اپنے اچھے اور برے کا پتہ چل جائے، جو ووٹ کی اہمیت کو جان چکے ہوں، تعلیم یافتہ اور باشعور ہوں، تو ایسی قوم ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہو جاتی ہے اور اس کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔ ترکی کی ترقی سے بہت سے اسباق سیکھے جا سکتے ہیں، سیاست ہو یا معیشت، تعلیم، معاشرت، حب الوطنی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، سفارت کاری، برداشت، احساس، ذمہ داری یا عوام کی خدمت غرض، بہت سے شعبوں میں ہم ترکی سے سیکھ کر اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ترکی، اس کی قیادت اور اہل ترکی اپنا علم اور تجربہ پاکستان سے شیئر کرنے پر آمادہ ہیں۔ ترکی میں 90 کی دہائی کے آغاز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم اگلے 10 سالوں میں دنیا کی 15 بڑی معیشتوں میں شمار ہونے لگیں گے اور 2014 تک ترکی دنیا کی 17ویں بڑی معیشت بن چکا تھا۔ ترکی میں معاشی ترقی کا سفر اور جمہوری تاریخ کا سفر تمام تر نامساعد حالات کے ساتھ پچھلے 90 سال سے اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ ایک قوم کے کٹھن سفر کی تاریخ ہے۔ ترکی دنیا کی واحد سرمایہ دارانہ ریاست ہے جس نے 1923 میں نئے قومی سفر کے آغاز میں معیشت کے بڑے حصے پر کنٹرول قائم کیا۔ یہ اصول مصطفی کمال پاشا کے بنیادی 6 اصولوں میں سے ایک ہے، یعنی اسٹیٹ ازم۔ تب کمال ازم میں ریاست پر معیشت پر کنٹرول کی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ جدید ترکی کے قومی سفر میں معیشت، سیاست اور سماجیت کے حوالے سے ارتقائی عمل جاری رکھا گیا، جس میں بحیثیت قوم ترکوں نے جمہوری اور معاشی ترقی کا سفر کیا۔ یہاں 50 کی دہائی میں عدنان مندرس کی حکومت نے متعدد شعبوں میں اصلاحات کی، جن میں عالمی سرمایہ داری کو ترکی میں در آنے کے موقع فراہم کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے سرمایہ دار طبقے کی طرف سے سیاست اور اقتدار پر کنٹرول اور اقتدار کے بل پر کرپشن کے الزامات بھی مینڈرس حکومت پر لگے، جس کے نتیجے میں ترکی کی سیاست میں تلخ واقعات رونما ہوئے، جن میں عدنان مینڈرس کی پھانسی سر فہرست ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اتاترک
तर्क के दस्ते रास्त असमत इनोनो जो अदनान मेंदेरेस के सियासी मुखालिफ थे, वो अदनान मेंदेरेस की फांसी की सजा के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने फौज से भरपूर मुतालबा किया कि मेंदेरेस को फांसी ना दी जाए। अदनान मेंदेरेस को फांसी की सजा की तुर्क कौम के किसी भी सियासी धड़े ने हमायत नहीं की, लेकिन यह भी हकीकत है कि मेंदेरेस हुकूमत के आलमी सरमायादारी पर बढ़ते हुए इन्हिसार और करप्शन को तुर्की में नापसंदीदगी की निगाह से देखा गया। अदनान मेंदेरेस का दौरे सियासत दर हकीकत तंग नजर कौम परस्ती और रिजत सियासत के सादों की इंतहा थी। इसके बाद तुर्की के अंदर तंग नजर कौम परस्ती की सियासत में इस्तिलाहात का दौर शुरू हुआ। अतातुर्क की जमात CHP इस दौर के बाद तंग नजर कौम परस्ती से एक सोशल डेमोक्रेटिक सियासत की जानिब गामजन हुई। ये वो दौर था कि जब इस्मत ओनोनो इस जमात के सरबरा और नौजवान बुलंद एजोद सेक्रेटरी जनरल थे। तुर्की में दूसरे मार्शल 1970 के दौरान असमत ने जब फौजी मदाखलत की हमायत की तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बुलंद एजोद पार्टी से मुस्ताफी हो गए। बुलंद एजोद के इस इस्तीफे ने तुर्की की तारीख में दो अहम असरात मुरत्तब किए। अपने इस्तीफे के बाद बुलंद एजोद तुर्की के मकबूल रहनुमा के तौर पर उभरे और अवाम की तरफ से दबाव आने पर अतातुर्क की कायम करदा CHP, जिसकी क़यादत अतातुर्क के दस्त रास्त असमत ओनोनो करते थे, उस जमात से मुस्ताफी होने पर मजबूर हुए। फिर पार्टी का नया कौमी कन्वेंशन बुलाया गया जिसमें अतातुर्क की पार्टी ने बुलंद एजोद को अपना चेयरमैन मुंतखब कर लिया और यूं जहां एक तरफ इस्मत इनोनो जैसे इंतहा पसंद कौम परस्ती सियासत का दौर खत्म हुआ, वहीं ये अतातुर्क की पार्टी बुलंद एजोद के बाएं बाजू के जदीद रुझानात की बुनियाद पर पार्टी को सोशल डेमोक्रेटिक बनाने पर गामजन हुई और उसके नतीजे में तुर्क सियासत मजीद वेलफेयर स्टेट के सफर की तरफ बढ़ी। उसने तुर्की में दो रुझानात को बहुत तकवीत दी, एक ये कि रियासत मजीद डेमोक्राइज यानी मजीद जमहूरियत का सफर और दूसरा मजीद फलाही रियासत का रुझान। बुलंद एजोद एक तरक्की पसंद रहनुमा थे, लेकिन वो सोवियत यूनियन के जेर असर या किसी दूसरे मुल्क के तहत चलने के सख्त मुखालिफ थे। उनकी सियासत ने कमाल इज़्म के अंदर इस्तिलाहात का अमल किया। अब कमाल इज़्म की अमली शक्ल में सोशल डेमोक्रेसी ठहरा और अतातुर्क इस सोशल डेमोक्रेटिक रुझानात के रहनुमा। दर हकीकत ये दौर कमाल इज़्म का सियासी इज्तिहाद था। इसीलिए तुर्की का वोटर जो कि खानदानी, मोरसी, फिरका वाराना, मजहबियत और दीगर आलाइशों से पाक है, जो अपनी दो बड़ी शिनाख्तें रखता है, सोशल डेमोक्रेट वोट और नॉन सोशल डेमोक्रेटिक वोट। 90 की दहाई तक तुर्की में सियासत, जमहूरियत और मुईशत में तरक्की का सफर एक मौजू है। बस इतना अर्ज है कि तुर्की की 90 साल सियासी तारीख में जिस नजरिए के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियों का सामना किया वो बाएं बाजू के लोग हैं, जिनमें कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और दीगर तरक्की पसंद नजरियात के रहनुमा और अदीब शामिल हैं। 90 की दहाई के आगाज में बुलंद एजोद की सियासत के वो बीज जो उन्होंने 70 की दहाई में बिखेरे थे, उनके असरात नमूदार होने लगे। 1980 के मार्शल लॉ की क़यादत जनरल कनान ने की और उन्होंने तरगत को मैदान सियासत में मुतारिफ करवाया और फिर इस रहनुमा के जरिए मार्शल लॉ से जमहूरियत का सफर तय किया और तुर्की अपनी असल तरक्की की पटड़ी पर तेजी से भागने लगा। दोस्तों, अगर आपको भखे नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।